دعوت میڈیا یوٹیوب چینل، محبت کا پیغام، انسانیت کے نام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، ونشہد ان سیدنا و مولانا محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ قل اطیعوا اللہ والرسول فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کل امتی يدخلون الجنة الا من ابا، قیل من ابا یا رسول اللہ، قال من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسٹیج پر رونق افروز لائق احترام حضرات علماء کرام، مہمانان مکرم، آج کے اس اجلاس میں تشریف فرما معزز حاضرین، بزرگان دین، نوجوان دینی بھائیوں اور عزیز دوستوں، آپ کے صوبہ مہاراشٹر میں جمعیت علماء کے زیر اہتمام پچھلے کئی برسوں سے لگاتار پابندی کے ساتھ کبھی سیرت النبی کے عنوان سے تو کبھی اصلاح معاشرہ کے موضوع پر جگہ جگہ جلسے منعقد کرنے کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ جمعیت علماء ہند کی یہ فکر ہے اور جمعیت علماء ہند کے اکابر یہ چاہتے ہیں کہ آج مسلم معاشرے میں، مسلمانوں کے رہن سہن میں جو بگاڑ، جو فساد، جو خرابی اور حقیقی اسلام سے دوری، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتوں سے بیزاری جو پیدا ہو چکی ہے،
اس سلسلے میں محنت کی جائے اور لوگوں کو جگایا جائے، بیدار کیا جائے، ان کے اسلامی شعور کو جو سویا ہوا ہے اس کو جگانے کی کوشش کی جائے۔ آپ جانتے ہیں کہ جمعیت علماء ہمیشہ ملت کی بھلائی کے لیے سوچتی ہے، ملت کی خیر خواہی کے لیے کام کرتی ہے، ملت کے مفادات کے لیے طرح طرح کے پروگرام چلاتی ہے۔ جمعیت علماء ہند خالص ایک دینی جماعت ہے جس کا سیاست سے کسی بھی طرح کا دور کا بھی کوئی واسطہ اور تعلق نہیں ہے۔ اسی فکر کو لے کر جمعیت علماء کے صوبائی ذمہ دار پورے ملک میں جو اس کی اکائیاں قائم ہیں، وہ جمعیت علماء ہند کی تجویزوں کو، ان کے فیصلوں کو لے کر اپنے اپنے علاقوں میں محنت اور کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے صوبہ مہاراشٹر کے صدر محترم جناب مولانا حافظ ندیم صدیقی صاحب، جو ماشاءاللہ نہایت فعال اور متحرک اور مجاہدانہ شان رکھنے والے ایک نوجوان ہیں، جو بڑی جرأت کے ساتھ، بہادری کے ساتھ، ہمت اور حوصلے کے ساتھ ہر موقع پر، ہر سطح پر مسلمانوں کی بھرپور نمائندگی کا فریضہ انجام دیتے ہیں۔ انہی کی ہدایت پر اور انہی کے مشورے سے آپ کے صوبہ مہاراشٹر میں، اس کے مختلف حصوں میں اصلاح معاشرہ کے پروگرام، سیرت النبی کے پروگرام منعقد ہو رہے ہیں۔ آپ کے یہاں اس شہر میں بھی جمعیت علماء کا وہی پیغام لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ جمعیت کے دیگر اکابر اسٹیج پر تشریف فرما ہے، ان کا درد بھی آپ نے محسوس کیا۔ ابھی حضرت مولانا مفتی روشن صاحب دامت برکاتہم دل کے درد کے ساتھ موجودہ حالات کی روشنی میں ہمارے سامنے بہت ساری باتیں پیش فرما رہے تھے، جن کا تعلق ہمارے معاشرے سے ہے، ہمارے سماج سے ہے، مسلمانوں کی زندگی سے ہے۔ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اس پیغمبر اعظم کی امت میں پیدا فرمایا جن کو اللہ پاک نے ہر طرح سے کمال کے درجے پر پہنچایا۔ تمام نبیوں میں سب سے زیادہ مکمل، اکمل ترین نبوت اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ یہ نہیں کہ آپ سے پہلے جو نبی آئے تھے ان کی نبوتیں ناقص تھی، نہیں، ان کے اپنے زمانوں کے اعتبار سے، اپنے خطوں کے اعتبار سے، اپنی قوم کے اعتبار سے، اپنے علاقے کے اعتبار سے ان کی بھی لائی ہوئی شریعتیں اور نبوتیں اس وقت کے اعتبار سے کامل تھی۔ لیکن تمام نبیوں میں، تمام پیغمبروں میں 1,24,000 سے کم یا زیادہ انبیاء علیہ السلام جو دنیا میں تشریف لائے، ان تمام نبیوں میں سے کسی بھی نبی نے یہ اعلان نہیں کیا کہ میں تم سب کے لیے دنیا میں آیا ہوں۔ کوئی نبی آیا میں بنی اسرائیل کے لیے آیا ہوں، میں شام کے خطے کے لیے آیا ہوں، میں فلاں علاقے کے لیے آیا ہوں۔ آپ سے پہلے جو نبی اور پیغمبر آئے
ان کی نبوتیں زمانے میں محدود تھی، علاقے میں محدود تھی. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت آفاقی نبوت، جو کسی زمانے کی حدود میں، جغرافیائی حدود میں قید نہیں ہے. آپ نے خود یہ اعلان فرمایا انی رسول اللہ الیکم جمیعا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، اے انسانوں میں تم سب کے لیے نبی بن کر کے آیا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نبوت کے اعتبار سے کامل، شریعت کے اعتبار سے کامل، علم کے اعتبار سے کامل، اخلاق کے اعتبار سے کامل، صورت کے اعتبار سے کامل، سیرت کے اعتبار سے کامل، ہر ایک وصف کے اعتبار سے اللہ پاک نے ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کامل اکمل بنایا. اعلان کر دیا گیا قرآن مجید میں الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو کامل ترین بنا دیا. کامل ترین کا مطلب اب اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوگی، اس میں سے کچھ نکالا بھی نہیں جائے گا، اس میں کچھ داخل بھی نہیں کیا جائے گا، اس میں کسی بھی طرح کی کوئی ترمیم نہیں کی جائے گی. ایسی مکمل شریعت کہ جس میں ماں کے پیٹ سے لے کر قبر کے پیٹ میں جانے تک زندگی کے ہر قدم پر، زندگی کے ہر موڑ پر، زندگی کے ہر شعبے میں، زندگی کے ہر موقع پر، زندگی کے ہر کام میں مکمل رہنمائی جس میں کی گئی ہو وہ اسلامی شریعت، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت. کون سی چیز ہے بھئی ایسی جو ہمیں اور آپ کو ہمارے آقا نے نہ بتائی ہو؟ پیشاب کرنے کا طریقہ آپ نے فرمایا سائے میں بیٹھ کر پیشاب نہ کرو، کنکریلی پتھریلی سنگلاخ زمین پر پیشاب نہ کرو، کسی سوراخ میں پیشاب نہ کرو، کہیں صحرا میں جنگل میں تھوڑا سا پانی کے گڑھے میں بھرا ہوا ہے اس میں پیشاب نہ کرو. آپ نے بتلایا کھڑے ہو کر کے پیشاب نہ کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت الخلاء میں جانے کا طریقہ، نکلنے کا طریقہ، مسجد میں آنے کا طریقہ، مسجد سے نکلنے کا طریقہ، نماز میں کھڑے ہونے کا طریقہ، ہاتھ دھونے کا طریقہ، کھانے سے پہلے، کھانے کے بعد، آنکھوں میں سرما ڈالنے کا طریقہ، بالوں میں کنگھا کرنے کا طریقہ، ٹانگوں میں پائچا پجامے کا ڈالنے کا طریقہ، اتارتے ہوئے کپڑوں کو نکالنے کا طریقہ، لیٹنے کا طریقہ، کس کروٹ پر لیٹا جائے، کیسے لیٹا جائے، لیٹنے کی سنتیں، کھانے کی سنتیں، سرما لگانے کی سنتیں، سلام کرنے کی سنتیں، دعوت دینے کی سنتیں، کسی کی تیمارداری کرنے کی سنتیں، کسی کے یہاں جانے کی سنتیں، کسی کے گھر میں داخل ہونے کے طور طریقے. قرآن مجید میں احادیث مبارکہ میں ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر کیا حقوق ہے، زبان کا ہم پر کیا حق ہے، ناک کا کیا ہے، آنکھ کا کیا ہے، کان کا کیا ہے، پیروں کا کیا ہے، مجھے کوئی بتائے. ہے کوئی ایسی چیز کسی کے ذہن میں کہ جہاں ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری، آپ کی اور اپنے ماننے والوں کی، مسلمانوں کی، اہل ایمان کی ہدایت نہ کی ہو؟ ایسا مکمل نبی، ایسی کامل شریعت. لیکن افسوس آج وہی مسلمان جن کے پاس نہ صرف کتابوں میں بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی ایک نمونے کے طور پر
ایک آئیڈیل کے طور پر، ایک پریکٹیکل انداز میں، ایک عملی طور پر آج ہمارے اور آپ کے سامنے ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے میں تشریف لائے، جس سماج میں آپ پیدا ہوئے، آج جہاں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی، وہ معاشرہ کتنا بگڑا ہوا تھا؟ اس سماج میں کون سی ایسی خرابی تھی جو نہ پائی جاتی ہو؟ شراب ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی، قتل و غارت گری ان کا پیشہ تھا، غریبوں کو کمزوروں کو ستانا ان کا ایک کھیل تھا، چوری ڈاکہ زنی بدکاری ان کی زندگی کا بہترین مشغلہ تھا، عورتوں پر زیادتی کرنا ان کی شان تھی۔ اللہ کو چھوڑ کر اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے 360 بت ان کی وہ پوجا کرتے تھے، ننگے ہو کر کعبے کا طواف کرتے تھے، عورتوں کو جینے کا حق نہیں تھا، بیٹی پیدا ہوتی تو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، عورتوں کو پاؤں کی جوتے کی برابر سمجھا جاتا تھا، عورتوں کو سامان کی طرح، جائیداد کی طرح، پراپرٹی کی طرح، مکان دکان کی طرح گروی رکھ دیا جاتا تھا۔ ایسے بگڑے ہوئے سماج میں، ایسے اپنی چول سے، اپنے مرکز سے ہٹے ہوئے معاشرے میں، رحمت عالم، محسن کائنات، فخر موجودات، سردار بطحہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بگڑے ہوئے معاشرے پر لگاتار مکمل 23 برس تک محنت فرمائی۔ سال بھر میں ایک جلسہ نہیں کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کامل 23 برس تک لگاتار مسلسل اس بگڑے ہوئے معاشرے کو سنوارنے پر محنت فرمائی۔ 23 سال کی محنت کے نتیجے میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ایک ایسا صالح پاکیزہ معاشرہ ابھر کر سامنے آیا جن کا حال یہ تھا کہ اگر ان سے کوئی غلطی ہو جاتی تھی تڑپنے لگتے تھے، کوئی گناہ ہو جاتا تو بے چین ہو جایا کرتے تھے۔ ایک خاتون ہے، ان سے ایک بہت بڑا گناہ ہو گیا، جرم ہو گیا، زنا کا صدور ہو گیا ان سے، کوئی گواہ نہیں تھا، کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، بہر انسان تھے، معصوم تو نہیں، صحابہ کرام معصوم نہیں، انبیاء کرام معصوم ہوتے ہیں کہ نبیوں سے، نبی بننے سے پہلے بھی کوئی غلطی نہیں ہو سکتی، نبی بننے کے بعد بھی کوئی غلطی نہیں ہو سکتی۔ صحابہ کرام انسان تھے، ان سے غلطیاں ہوئی، اللہ نے کروائی تکمیل دین کی خاطر۔ یہ قبیلہ غامدیہ کی خاتون خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں تشریف لائی اور آنے کے بعد کہا کہ یا رسول اللہ انی قد زنیت، اللہ کے رسول میں نے بدکاری کر لی ہے، طہرنی یا رسول اللہ، آپ مجھے پاک فرما دیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ پھیر لیا، دوسری طرف آئی، آ کر کے پھر یہی کہا قد زنیت یا رسول اللہ، طہرنی یا رسول اللہ، آپ مجھے پاک فرما دیجئے، میں نے بدکاری کر لی ہے، زنا کر لیا ہے۔ آپ نے ادھر سے بھی چہرہ پھیر لیا، سامنے آ کر کے کہا، پیچھے آ کر کے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا واپس جاؤ، جب بچے کی ولادت ہو جائے تب آنا، اس لیے کہ وہ زنا سے حاملہ بھی ہو چکی تھی۔ کیا ضرورت تھی کہ خود ہی پہنچ گئی، جانتی تھی اس کی سزا کیا ہے، رجم کیا جائے گا، پتھر مارے جائیں گے،
اور پتھر مار مار کر سنگباری کر کے مجھے ہلاک کیا جائے گا، جانتی تھی، لیکن تربیت ایسی ہوئی تھی، جانتی تھی دنیا کی یہ سزا، دنیا کی یہ سختی قیامت کے عذاب اور قیامت کی پکڑ سے زیادہ آسان ہے، وہاں کی پکڑ زیادہ سخت ہوگی، دنیا ہی میں سزا مل جائے تو میرے لیے بہتر ہے۔ خود آئی کہنے لگی طہرنی، پاک فرما دیجیے یا رسول اللہ۔ غلطی ہو گئی، بچے کی ولادت ہو گئی، نہ آتی کون سا حضور نے راشن کارڈ یا آدھار کارڈ لے کر رکھا تھا، اس کا کس مکان میں رہتی ہے، کہاں رہتی ہے، لیکن نہیں، ایک فکر تھی، ایک طلب تھی، ایک بے چینی تھی، اس لیے کہ صحابہ کرام کی صفت قرآن مجید میں ان ایمان والوں کی صفت اللہ نے یہ بیان فرمائی، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، ان کا حال تو یہ کہ جب شیطان انہیں کوئی کچوکا لگاتا ہے تو فوراً ہڑ بڑا کر کے اٹھ جاتے ہیں اور اللہ کو یاد کرنے لگتے ہیں، انہیں احساس ہو جاتا ہے۔ بچے کو گود میں اٹھائے ہوئے حضور کے پاس آئے، اللہ کے رسول آپ نے فرمایا تھا ولادت کے بعد آؤ، دیکھو میں آ گئی ہوں یا رسول اللہ، اب تو پاک فرما دیجئے۔ آپ نے فرمایا جاؤ، واپس جاؤ، اس بچے کو دودھ پلاؤ، اس کی تربیت کرو۔ جب یہ بچہ روٹی کا ٹکڑا کھانے لگے تب تم میرے پاس آنا۔ ہم کو اتنی مہلت ملتی، اتنا موقع ملتا، ہم تو پھر کے واپس مڑ کے بھی نہ دیکھتے، چلو جان چھٹے، گھر کو پلٹ کر واپس آئے، لیکن نہیں، اندر ایک ایمان کی وہ کیفیت، وہ تربیت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تڑپا رہی تھی، بے چین کر رہی تھی۔ جب بیٹا روٹی لقمہ کھانے لگا، ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا دے کر اسی حال میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، عرض کیا یا رسول اللہ، دیکھو دیکھو اب تو میرا بیٹا روٹی کھانے لگا، اس کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون کو رجم کرنے کا حکم دے دیا، پتھر مار مار کر کے اس کو سزا دے دی جائے، اس کو ہلاک کر دیا جائے۔ ایسا ذہن بنایا میرے آقا علیہ السلام نے۔ ایران کے دربار میں ہے حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ، دسترخوان پر بیٹھے ہیں، ہاتھ سے لقمے سے ریزے ٹوٹ ٹوٹ کر کے گرنے لگے یا گر گئے کچھ ریزے، تو حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ نے دسترخوان پر گرے ہوئے ان ریزوں کو اٹھا کے صاف کر کے کھا لیا۔ برابر والے نے کوہنی ماری، کیا کر رہے؟ یہ بادشاہ سمجھے گا ہم ندیدے ہیں، بھوکے ہیں، کبھی کھانا نہیں ہم نے دیکھا، ایسا نہ کیجئے۔ جواب کیا تھا حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا؟ اترکو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لہؤلاء الحمقاء، کیا اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ان گدھوں کی وجہ سے چھوڑ دوں میں؟ یہ مزاج بنایا۔ 23 برس کی مسلسل محنت کے نتیجے، اسی لیے تو میرے آقا نے فرمایا پھر اصحابی کا نجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے یہ تمام صحابہ چمکدار ستاروں کی طرح ہیں، تم ان میں سے جس کا بھی دامن پکڑ لو گے منزل پہ پہنچ جاؤ گے، راہیاب ہو جاؤ گے، کسی کی بھی اقتدا کر لینا۔ ایک صالح معاشرہ بنانے کے لیے ہمارے سامنے اگر کوئی نمونہ ہے کسی معاشرے کا تو وہ معاشرہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا تھا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا، جہاں جھوٹ سے سخت نفرت تھی، جہاں خیانت نہیں کی جاتی تھی، جہاں نبی کی محبت میں اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے ہمیشہ وہ تیار رہتے تھے۔ نبی کی سنت، نبی کا طریقہ، نبی کی ادائیں، نبی کا عمل، نبی کا ارشاد مبارک۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ
نماز کے لیے جا رہے ہیں، ایک پرنالہ لگا ہوا تھا، حضرت عباس حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، ان کے مکان پر پانی اس سے آتا تھا، پانی گر رہا تھا، کپڑوں پر چھینٹے پڑ گئے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ پرنالہ وہاں سے ہٹوا دیا، پتا چلا، کہلا کے بھیجا کہ اے عمر تمہیں معلوم نہیں یہ پرنالہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے آپ کے کہنے سے یہاں لگایا گیا تھا، بس فاروق اعظم تو پگھل گئے اور فرما آؤ میری کمر پر کھڑے ہو کر جہاں آقا نے تمہارا پرنالہ لگایا تھا وہی وہ پرنالہ لگا دو۔ آج ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ تو بڑا سینہ ٹھونک کے کرتے ہیں، عاشقان رسالت کے نعرے تو ہم خوب لگاتے ہیں، امتی ہونے کا ہمیں فخر بھی ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہمارے آقا ہمیں قیامت کے دن بخشوا لیں گے، ہماری سفارش کریں گے، آپ شفیع المذنبین ہیں، باسے تو نبی کی محبت عقیدت میں یہاں تک ڈوبے ہوئے، نہ ہمیں جنت کی ضرورت ہے نہ اللہ کی ضرورت ہے، ہمارا سب کچھ تو اللہ کے رسول کام بنوا دیں گے، بس حضور چاہیے۔ ٹھیک ہے، میں بھی مانتا ہوں یقیناً میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس کے لیے سفارش کر دیں گے اس کی بخشش ہو جائے گی، لیکن مسلمانوں یہ تو بتاؤ، یہ تو سوچو پہلے، اگر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پہچاننے سے انکار کر دیا تو فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا زمانہ ہے، اللہ کا شکر ہے آپ کی خلافت کے زمانے میں اسلام کا دائرہ پھیلا ہوا ہے، روم و ایران پر اسلام کا جھنڈا پھریرے لے رہا ہے، مال غنیمت کے بورے بھر بھر کے آ رہے ہیں بیت المال میں، لیکن فاروق اعظم کا حال یہ ہے کپڑوں میں پیوند لگے ہوئے ہیں، 17 پیوند ایک شانے سے دوسرے شانے تک، سیدھا سادہ موٹا جھوٹا کھانا پینا ہے۔ صحابہ کرام کی ایک دن میٹنگ ہوئی، مشورہ ہوا، بیٹھ کے کہا چلو کل تو حالات اچھے نہیں تھے، آج تو اللہ کا شکر ہے فتوحات کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، ایران سے بھر بھر کر سونا چاندی آ رہا ہے، آج تو بیت المال میں کسی طرح کی اسلامی خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، امیر المومنین سے چل کے کہیں گے کہ امیر المومنین آپ اپنے کپڑے زرق برق شاہانہ پوشاک جو بادشاہوں کے کپڑے ہوتے ہیں ایسے انداز کے اپنے کپڑے بنائیے، یہ بھی کہیں گے امیر المومنین سے کہ امیر المومنین ایک اچھا سا لمبا سا دسترخوان بچھوایا کیجئے، طرح طرح کے کھانے اس پر چنوایا کیجئے، عمائدین خلافت بڑے بڑے حضرات اس دسترخوان پر آپ کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا کریں گے تاکہ اسلام کی شان نمایاں ہو اور امیر المومنین کی شان کا دنیا کو پتہ چلے۔ مشورہ کر تو لیا صحابہ نے، لیکن بلی کے گلے میں گھنٹی باندھے کون؟ ہمت کس کی ہے کہ جا کے فاروق اعظم سے کہے گا یہ بات؟ کوئی بھی تیار نہیں۔ صحابہ نے مشورہ کیا کہ چلو حضرت علی سے کہیں گے، حضرت علی چونکہ حضرت فاروق اعظم کے خسر ہیں، حضرت علی کی بیٹی ام کلثوم کا نکاح حضرت فاروق اعظم سے ہوا تھا، فاروق اعظم حضرت علی کے داماد بھی ہیں، حضرت علی چونکہ خسر ہے، خسر ہونے کے ناطے وہ ہمت کر سکتے ہیں ہمارا پیغام ان تک پہنچانے کی۔ حضرت علی کے پاس پہنچے، انہوں نے بھی پلہ جھاڑ، میری ہمت نہیں ہے فاروق اعظم سے یہ بات کہنے کی، اور کیسے ہوتی؟ فاروق اعظم تو ان میں سے ہے جن کے متعلق میرے آقا نے ارشاد فرمایا جس راستے سے فاروق اعظم گزر جاتے ہیں شیطان اس راستے سے کنی کاٹ کے گزر جاتا ہے، اس کی بھی ہمت نہیں ہوتی شیطان کی اس راستے پر مارنے کی۔ کہاں جائیں، کس سے کہیں؟ ام المومنین
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا آپ تو ہم سب کی مادر مہربان ہیں، امی جان ہیں آپ ہماری۔ تمام صحابہ کرام کا یہ مشورہ ہوا ہے، یہ آپ ہمارا پیغام امیر المومنین فاروق اعظم تک پہنچا دیجیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ٹھیک ہے، آپ لوگوں کی رائے ہے، آپ لوگ کہہ رہے ہیں میں جاؤں گی، جا کر کے امیر المومنین سے تمہارا پیغام ان تک پہنچا دوں گی۔ چلی گئی اور جا کر کے عرض کیا کہ امیر المومنین میری نہیں، تمام صحابہ کرام کی یہ تمنا ہے، سب کا یہ مشورہ ہے کہ آپ اپنا یہ پھٹا پرانا لباس بدل دیں، شاہانہ زرق برق قسم کے پوشاک اپنے لیے تیار کرائیں، اچھا سا بڑا سا دسترخوان بنوائیں، طرح طرح کے نو بنوں کے کھانے اس کے اوپر چنوایا کریں، سب لوگ بیٹھ کر کے کھانا ساتھ میں کھایا کریں۔ یہ پیغام ہے صحابہ کرام کی، یہ رائے اور مشورہ کیا ہے سب نے، آپ اس طرح کر لیجئے۔ فاروق اعظم نے سنا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے، اور سننے کے بعد یہ فرمایا عائشہ امی جان بھول گئی ہو جب تمہارے گھر میں ہفتہ ہفتہ چولہا گرم نہیں ہوتا تھا، بھول گئی ہو امی عائشہ جان، مہینہ مہینہ بھر چراغ نہیں جلتا تھا تمہارے گھر میں، تمہیں یاد نہیں غزوہ خندق کے موقع پر بھوک کی وجہ سے کمر کو سیدھا رکھنے کے لیے تمام صحابہ کے پیٹوں پر ایک ایک پتھر بندھا ہوا تھا، لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک پیٹ کے اوپر دو دو پتھر بندھے ہوئے تھے۔ آج تم مجھ سے یہ کہنے کے لیے آئی ہو؟ چلو عائشہ تم کہہ رہی ہو، صحابہ کا مشورہ ہے، میں تمہارے کہنے سے صحابہ کی اس رائے کو مان لیتا ہوں، لیکن ایک بات کا مجھے جواب دے دو امی عائشہ۔ وہ کیا؟ کہ کل قیامت کے دن جب میرے اپنے دو دوستوں کے سامنا ہوگا، اور اگر میرے ان دونوں دوستوں نے مجھے پہچاننے سے انکار کر دیا، پھر بتاؤ میں کہاں جاؤں گا؟ جانتی ہو عائشہ کون ہے وہ میرے دونوں دوست؟ ایک تو تمہارے سرتاج، تمہارے شوہر، ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسرے دوست میرے تمہارے ابا جان حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے مجھے اسی حال میں دیکھا، اسی حال میں چھوڑا ہے، مجھ سے جدا ہوئے تو مجھے اسی حالت میں چھوڑ کر کے دنیا سے گئے۔ آج میں اپنی پوشاک، اپنا رہن سہن، کھانے کا طور طریقہ، دسترخوان کا رنگ اگر بدل دوں گا، کہیں ایسا نہ ہو وہ میرے دونوں دوست مجھے پہچاننے سے انکار کرتے۔ مسلمانوں ذرا غور کیجئے، فاروق اعظم ڈر رہے ہیں محض کپڑا بدلنے کی وجہ سے، دسترخوان بدلنے کی وجہ سے۔ آج ہم نے کیا کیا بدلا ہے؟ ہم نے صرف کپڑے ہی نہیں بدلے، ہم نے اپنے چہرے بدلے ہیں، بالوں کی کٹنگ بدلی ہے، شادیوں کا انداز بدلا ہے، رہنے کے طور طریقے بدلے ہیں، زبان کی بول چال بدلی ہے، پیروں کا چلنا پھرنا بدلا ہے، سوچ کا ہم نے انداز بدلا ہے، زندگی کے ہر طور طریقے کو ہم نے بدلا ہے۔ پھر بتاؤ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کسی نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول آپ قیامت کے دن اپنی امت کو اتنی بڑی خلقت میں پوری دنیا کے لوگوں میں کیسے پہچانیں گے؟ آپ نے جواب دیا بتاؤ، اگر کسی کے گھوڑے کی پیشانی پر سفید نشان ہو، وہ مالک اس گھوڑے کا بہت سارے گھوڑوں کے درمیان اپنے گھوڑوں کو پہچان لے گا کہ نہیں پہچان لے گا؟ جی بالکل پہچان لے گا، کہ جس طرح اس گھوڑے کا مالک جس کے گھوڑے کی پیشانی پر سفید گول گول نشان ہے، وہ اپنے گھوڑوں کو پہچان لے گا، ٹھیک اسی طرح کل قیامت کے دن میں اپنی امت کو پہچان لوں گا کہ میری امت کی پیشانی سجدوں کے نشانات سے چمک رہی ہوگی۔ اگر کبھی سجدہ کرنے کی نوبت ہی نہیں آئی، مسجد کا دروازہ ہی نہیں جھانکا، نماز جیسی عبادت کی اہمیت ہی کو نہیں سمجھا، پھر بتاؤ وہ شفیع المذنبین، وہ ساقی کوثر، وہ شافع محشر کس طرح سے ہماری سفارش کرے گا اگر اس نے پہچاننے سے انکار کر دیا؟
کیسے ہمارے حق میں شفاعت آپ کر پائیں گے؟ آج ہماری تنزلی، ہماری بربادی، ہماری رسوائی، ہماری تباہی، ہم دوسروں کو تانا دیتے ہیں، دوسروں پر نکیر کرتے ہیں، انگلیاں اٹھاتے ہیں، رات دن یہ بات ہمارے آپ کے بیچ ہوتی ہے، فلاں نفرت کرتے ہیں، فلاں جو ہے ہم سے دوری برتتے ہیں، ہم پر ظلم کرتے ہیں، ہمارا وجود ان کو کھلتا ہے، ساری باتیں کرتے ہیں، لیکن یاد رکھو مسلمانوں، یہ سب کچھ ہمارا اپنا کیا کرایا ہے۔ آج ہم نے دین اسلام کو چھوڑ دیا، اسلامی اخلاق سے ہم بالکل عاری اور خالی ہو گئے۔ اعمالکم عمالکم، ہمارے اعمال ہی دراصل اللہ پاک نے ہم پر حاکم بنا کر کے ہمارے اوپر مسلط کر دیے ہیں، وہ ہماری سزا کے طور پر ہے۔ میں کہتا ہوں آج بھی مسلمان اگر واقعی سچے طریقے پر مسلمان بن جائے، جیسا کہ شریعت چاہتی ہے، جیسا کہ اللہ کو مطلوب ہے، جیسے مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نگرانی میں تیار فرمائے، تو دنیا کی ہر قوم، دنیا کا ہر انسان تمہارے قدموں کو چومے گا، تمہارا دور سے استقبال کرے گا، اور دنیا میں کسی کی آنکھ ایسی نہیں ہوگی اور ترچھی تمہاری طرف کو اٹھ سکے۔ کہاں ہے نبوی اخلاق؟ کتابوں میں، تقریروں میں، وعظ و نصیحت میں، مسجد کے محراب و منبر پر۔ میں بڑی صفائی سے بات کہنا چاہتا ہوں، دین اسلام میری تقریروں سے، دین اسلام میری اپنی ٹوپی کی وجہ سے، میری اپنی تسبیح کے دانوں کی وجہ سے، میرے اپنے لمبے کرتے کی وجہ سے، میرے اپنے شریف پجامے کی وجہ سے دین اسلام نہیں پھیلا۔ دین اسلام پھیلا ہے مسلمانوں کے اندر جو اسلامی اخلاق دیکھنے والوں نے دیکھے، اس سے وہ متاثر ہوئے۔ میں رات بھر عبادت کرتا ہوں، اس سے آپ کا کیا لینا دینا؟ میرے اللہ کا معاملہ ہے۔ آپ اگر متاثر ہوں گے تبھی تو ہوں گے جب میں آپ کے ساتھ کوئی اچھا سلوک کروں گا، آپ کو آپ کا حق ادا کروں گا، آپ کی امانت میں خیانت نہیں کروں گا۔ تمام واقعات کو پڑھ لیجئے، جتنے بھی واقعات ہیں اسلام میں داخل ہونے کے، وہ سب مسلمانوں کے اخلاق سے متاثر ہو کر دنیا والوں نے دین اسلام کو قبول کیا اور اسلام کے دائرے میں داخل ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کارزار میں ہے، لڑائی کے میدان میں ہے، ایک دشمن رسول کو، دشمن خدا کو زمین پہ گرا لیا ہے، سینے پر چڑھ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، قریب ہے کہ اپنی تلوار سے اس کا سر اس کے تن سے جدا کر دے، لیکن مرتا کیا نہیں کرتا، زمین پر لیٹے لیٹے اس دشمن خدا نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ پر تھوک دیا۔ جیسے ہی تھوکا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اس کے سینے سے اچٹ کر کے باہر الگ کھڑے ہو گئے۔ وہ ہکا بکا حیران، میرے تھوک میں تو بڑا اثر۔ پوچھا کیا بات ہوئی علی؟ تو مجھے قتل کرنا چاہتے تھے، ہاتھ میں تلوار تھی، سینے پہ چڑھے بیٹھے تھے، چاہتے تو مجھے قتل کر دیتے، میں نے آپ کے منہ پر تھوکا تو آپ کو تو غصہ اور زیادہ آ جانا چاہیے تھا، دانت کڑکڑا کر کے مجھے قتل کر دیتے، لیکن بجائے قتل کرنے کے آپ نے مجھے چھوڑ کیوں دیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جواب دیا کہ میں جب تک تجھ سے لڑ رہا تھا اس لیے لڑ رہا تھا، تو اللہ کے رسول کا دشمن ہے، لیکن جب تو نے میرے اوپر تھوک دیا تو مجھے جو غصہ آیا، مجھے اپنی ذات کی وجہ سے غصہ آیا، اور میں اپنی ذات کی وجہ سے کسی اللہ کے بندے کو کوئی تکلیف نہیں پہنچانا چاہتا، اس لیے میں نے چھوڑ دیا۔ یہ بات سنی، ایسا اثر دل کے اوپر ہوا، فوراً اس نے کلمہ پڑھ لیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ کہاں یہ اخلاق؟ کہاں یہ سچائی؟ کہاں یہ امانت داری؟ نبیوں
کی ایک ایسی صفت جو نبی بننے سے پہلے ہر نبی میں پائی جاتی تھی اور نبی بننے کے بعد بھی پائی جاتی تھی، وہ نبیوں کی امانت داری تھی۔ نبیوں کے بارے میں قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے کہ وہ امین تھے، ناصح امین ہے، کہ انی رسول امین ہے۔ امانت داری اور سچائی اور امانت داری، وفاداری، عہد کی پاسداری۔ ابھی نبی نہیں بنے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ایک تجارت کے شریک تھے، شاید ان کا نام عبداللہ تھا، کوئی معاملہ طے کرنا تھا، وہ گئے اور جا کے حضور سے کہا ذرا یہیں رکو، میں ابھی گیا اور ابھی آیا اور ابھی لے کر کے آتا ہوں سامان یا پیسے جو بھی کچھ دینے دلانے تھے۔ وہ جا کر کے بیچارہ بھول گیا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ حضور پاک علیہ السلام 3 دن تک وہی کھڑے رہے۔ 3 دن کے بعد وہ شخص آیا تو حضور نے فرمایا کہ بھئی تو نے مجھے بڑا پریشان کیا، تیرے انتظار میں تو مجھ سے وعدہ کر کے گیا تھا، میں ابھی آیا، میں یہیں پر کھڑا ہوا تیرا انتظار کر رہا ہوں۔ ہے ایسی وفاداری؟ آپ کے تحمل، آپ کی بردباری کا عالم۔ طائف کی باتیں، طائف کا واقعہ، وہاں کے سردار عبد یالین نے وہاں کے نوجوانوں کو، باشوں کو، لڑکوں کو کہہ دیا یہ نووارد، یہ باہر کا رہنے والا کوئی اجنبی، پتھر مار مار کے اس کو یہاں سے باہر نکال دو۔ پتھر مارنے شروع کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی جاننے والا نہیں، کوئی رشتہ دار نہیں، کوئی یار نہیں، کوئی دوست نہیں، کوئی گھر ایسا نہیں جس کے دروازے کو آپ جانتے ہوں، ایک ایسا اجنبی جس کو نہ گلیاں معلوم، نہ دروازے معلوم، نہ کوئی انسان معلوم۔ خون سے آپ کی جوتیاں تر بتر ہو گئی، بھر گئی خون سے۔ یہاں تک تو سب نے سنا، لیکن تحمل کی بات آگے تک بتاتا ہوں۔ یہ بھی آپ نے سنا کہ فرشتے آئے، پہاڑوں کا فرشتہ بھی آیا، حضرت جبرائیل بھی آئے۔ آپ ذرا ہاتھ تو اٹھائیے، میں دونوں پہاڑوں کو ملا کر طائف کو چکنا چور کر دوں گا۔ آپ نے ہاتھ اٹھائے تو دعا فرمائے کہ اے اللہ، اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون، یہ میری قوم ہے، اس کو ہدایت دے دے، یہ مجھے جانتی نہیں اصل میں، اگر جانتی تو ایسا نہ کرتی۔ لیکن اگلی بات جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جو شاید آپ نے کم سنی ہوگی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رحمت اور آپ کے تحمل اور برداشت کا انداز، جسم سے خون نکل رہا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس خون کو اپنے ہاتھوں سے اپنے بدن پر مل جاتے تھے۔ اگر میرے خون کا کوئی قطرہ زمین پر گر گیا، اللہ کا غضب پھر جوش میں آ جائے گا، کوئی روک نہ پائے گا، اور طائف کو ملیا میٹ کر دیا جائے گا، نیست و نابود کر دیا جائے گا۔ یہ ہے آپ کی شان رحمت۔ آپ نے اپنے جسم مبارک سے نکلنے والے خون کے قطروں کو طائف کی زمین پر نہیں گرنے دیا، اپنے بدن پر ہی اس کو مل لیا اور اپنے بدن ہی پر اس کو لگا لیا، زمین پر نہیں گرنے دیا، کہیں اللہ کا جوش غضب میں، اللہ کا غضب جوش میں نہ آ جائے۔ حالات کیا ہیں؟ بیاہ شادی کس طرح ہوتی ہیں؟ میں نے تو جو یہاں کے حالات سنے تو مجھے تو اپنے یو پی کے مقابلے پر آپ بالکل ایک دم صحیح مسلمان نظر آئے۔ یہاں پر خرافات کا آتا پتہ ہی نہیں، اور اللہ کا اس پر شکر ادا کرنا چاہیے، ماشاءاللہ۔ لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ باتیں ہیں جس کی وجہ سے اصلاح معاشرہ کی ضرورت پڑ رہی ہے۔ جمعیت علماء کا ایک بہت بڑا پیغام اور ایک بہت بڑی فکر، ایک بہت بڑی کوشش، ایک بہت بڑی تحریک کافی دنوں سے یہ چل رہی ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں بگاڑ کی وجہ تو بہت ساری ہیں، لیکن ان وجہوں میں ایک وجہ ہمارے بچوں اور بچیوں کا غیروں کے اختلاط کے ساتھ اسکولوں اور کالجوں اور تعلیم گاہوں میں رہنا، وہ بھی ہمارے معاشرے کی خرابی کا ایک سبب بنا ہوا ہے۔
ہماری بچیاں غیروں کے ساتھ، غیروں کی اسکول میں، غیر کے ماحول میں، غیروں کا سبجیکٹ، ان کے ساتھ آنا، ان کے ساتھ جانا، ان کے ساتھ بیٹھنا، کلاس روم میں، پارک میں، پکنک ہال میں، انجوائے کرنے کے لیے چائے خانے میں. ایک کسی بھی اچھے دیندار گھر کی بھی بچی اگر سن شعور سے بڑی ہونے تک 10-11 سال کی عمر سے لے کر 15-16 سال تک کی عمر تک ایسے ماحول میں زندگی گزارے گی تو ظاہر سی بات ہے ایسے میں کچھ نہ کچھ تو رنگ بدلے گا ضرور، سوچ بدلے گی ضرور. اور پھر جبکہ دوسرا ایسے پلاننگ منصوبے کے تحت سوچ کر کے جال ڈالے ہوئے ہے کہ ہمیں اس طرح سے ان کی عزتوں کو برباد کرنا ہے. کسی سوچ کے ساتھ پیار کے لو کے جال میں مسلمان بچیوں کو پھنسا کر ان کی زندگیوں کو، عزتوں کو تار تار کرنا ہے. ہمارے لڑکے غیر کے ماحول میں جا کر اگر ان کو دین کا ماحول نہیں ملتا، مکاتب کا ماحول نہیں ملتا، مدرسوں کی آب و ہوا نہیں ملتی، دین کی تعلیم نہیں ملتی، ماں باپ کی تربیت نہیں ملتی، تو ایسے میں ہمارے ان نوجوانوں کی آوارگی کا بھی بہت بڑا خطرہ ہے اور ہو رہا ہے. اس لیے سب سے زیادہ جمعیت علماء اس بات پر زور دیتی ہے، خاص طور سے مولانا سید محمود اسعد مدنی جو صدر ہیں جمعیت علماء ہند کے، وہ یہ بات اکثر کہتے ہیں کہ اپنے بچوں اور بچیوں کو دین کے ماحول میں، دین کی تعلیم کے ساتھ عصری تعلیم سے آراستہ کرو، چاہے تمہیں روکھی سوکھی کھانی پڑے. آج کے جو چیلنج ہیں، آج کے جو تقاضے ہیں، آج کے جو حملے ہیں سوشل میڈیا پر، جو دین اسلام کے خلاف اس کی شبیہ کو بگاڑنے کی سازشیں ہیں، ہمارے بچوں کو بھی اس لائن میں آ کر کے ان کے جواب دینے کی صلاحیت اپنے اندر پیدا کرنی ہے. ہمیں اپنے بچوں کو پڑھانا چاہیے، تعلیم سے آراستہ کرنا چاہیے. ہم کوئی بھی پیشہ اختیار کر کے، کوئی مزدوری کر کے، صبح سے شام تک کوئی رقم آ کے بچوں کو پال تو سکتے ہیں، اپنے بچوں کا پیٹ تو بھر سکتے ہیں، لیکن ہم ترقی نہیں کر سکتے ہیں. کوئی قوم اگر آج کی دنیا میں ترقی کرنا چاہتی ہے تو آج کی دنیا ایجوکیشن وار کی دنیا ہے. آج کل جو ترقی کا زینہ ہے وہ تعلیم کے راستے سے ہو کر کے گزرتا ہے. اس لیے اپنے ہر ایک بچے اور بچی کو تعلیم سے ضرور آراستہ کیا جائے. دوسری بات میں نے اس میں ملائی اور میں اپنے انداز میں کہنا چاہتا ہوں کہ مسلمانوں کے لیے موجودہ حالات میں تمام حالات سے بالکل کٹ کر، ہٹ کر، الگ ہو کر، خاموشی کے ساتھ دنیا کیا کہہ رہی، کیا بک رہی، کیا کہہ رہی، کوئی جواب دینے کی ضرورت نہیں. تھوڑے دنوں کے لیے صبر کے ساتھ، تحمل کے ساتھ مسلمان 3 کام کر لے. ایک، اپنے بچوں اور بچیوں کی تعلیم کا معقول منظم بندوبست کر لے. دوسرے، مسلمان آپس میں اتحاد اور اتفاق کی زندگی گزارنے کا فیصلہ کر لے. اگر مسلمانوں میں کہیں کسی غلط فہمی کی وجہ سے کوئی آپس میں لڑائی جھگڑا تو میں ہو جائے، بیوی شوہر میں کوئی تکرار ہو جائے، بھائی بھائی میں کوئی غلط فہمی ہو جائے، تو سماج کے، شہر کے، معاشرے کے، برادری کے، محلے کے ذمہ دار حضرات بیچ میں پڑھ کر ان دونوں بھائیوں میں صلح کرا دیں. صلح کرانا اتنا محبوب عمل ہے، اتنا پسندیدہ عمل ہے. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، هل ادلکم یا هل انبئکم بافضل الصوم والصدقۃ والصیام، کیا میں تمہیں روزے سے، نماز سے اور صدقہ دینے سے بہتر عمل نہ بتا دوں؟
نفلی روزہ رکھنے سے بہتر، نفلی نماز پڑھنے سے زیادہ بہتر، نفلی صدقہ خیرات کرنے سے زیادہ بہتر عمل۔ صحابہ نے کہا قالوا بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں اللہ رسول، ضرور بتائیے ایسا عمل جو نفلی نماز سے بھی، اشراق سے، چاش سے، اوابین سے، تہجد سے بڑھ کر ہو، جو صدقہ نفلی دیتے ہیں اس سے بھی بڑھ کر ہو، جو نفلی روزے رکھتے ہیں اس سے بھی بڑھ کر افضل اور بہتر ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرما اصلاح ذات البین، دو جھگڑا کرنے والوں کے درمیان، دو ٹوٹے ہوئے دلوں کے درمیان صلح کرا دینا، یہ نفل نماز پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے۔ دو مسلمانوں کے درمیان صلح کرانا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مرتبہ نماز تک چھوٹ گئی، سوچیے ذرا سا، پیغمبر اعظم محسن کائنات، اللہ کا سب سے بڑا عبادت گزار، شکر گزار بندہ، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ منتظر اب آئے، کافی دیر ہو گئی، وقت گزرتا گیا، ہر صدیق اکبر کو آگے کر دیا گیا، امامت کے مسلح پر کھڑا کر دیا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں تشریف لائے، تو آنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ فلاں قبیلے میں آپس میں کچھ بدمزگی ہو گئی تھی، حتیٰ کہ کچھ اینٹ پتھر بھی چل گئے تھے، میں ان میں صلح کرانے کے لیے گیا تھا۔ کیا اللہ کے رسول کو معلوم نہیں تھا کہ مسجد میں جماعت تیار ہے؟ دو ٹوٹے ہوئے مسلمانوں کے دلوں کو جوڑنا نفلی عبادت کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ میں یہاں نیت باندھ کے کھڑا ہو جاؤں اشراق یا چاش کی، اور وہاں گھر میں بیٹا اور بہو ایک دوسرے سے گتھم گتھا مستا مستی ہو جائیں، اور میں یہاں عبادت کروں؟ نہیں، نیت توڑ، اشراق مت پڑھ، جا کر کے ان کی صلح کرا۔ تو مسلمان اپنے معاملات کو خود ہینڈل کریں، اپنے معاملات کو خود سلجھائیں، تھانوں کچہریوں عدالتوں کے چکر میں نہ جائیں۔ طلاق کا مسئلہ ہے، آئیے قاضی صاحب کے پاس، جمعیت علماء نے باقاعدہ دارالقضاء محکمہ شریعہ قائم کیے، اپنے مسئلے قرآن و حدیث کی روشنی میں حل کراؤ۔ نکاح کا مسئلہ ہے، آئیے مفتیان کرام کے پاس، حکومت قانون بناتی ہے، یونیفارم سول کوڈ لاتی ہے، ٹریپل طلاق کو ختم کرتی ہے، لیکن تمہارے سامنے تو قرآن و حدیث ہے، اپنے مسائل کو شریعت کے مطابق حل کرانے کے لیے شریعت والوں کے پاس آؤ، بناتے رہے قانون، کیا ہو جائے گا، کیا کر لیں گے، کاغذوں میں بند رکھا رہے گا، فائلوں میں۔ اور تیسرا کام یہ ہے کہ اپنے رہن سہن کو، اٹھک بیٹھک کو ٹھیک کر لو، اسی کو اصلاح معاشرہ کہتے، تین کام کر لو بس، اپنے معاشرے کا سدھار، آپس کا اتحاد اور تعلیم کا فروغ۔ 5 سال نہیں 3 سال یہ عمل مسلمان عملی طور پر کر کے دیکھ لے، انشاءاللہ پھر کوئی آپ سے منہ نہیں مارے گا، کوئی آپ کو ستانے کی ہمت نہیں کرے گا، کوئی آپ پر ہاتھ اٹھانے کا نہیں سوچے گا۔ مفتی روشن صاحب نے آپ سے وعدے کرائے، میں تو دعا ہی کر سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے وعدوں پر مضبوط فرمائے، قائم فرمائے۔ جو تشکیل ہوئی، جو وعدہ لیا کہ ہم سادگی کے ساتھ نکاح کریں گے، دنیا سے بدکاری کو ختم کرنے کا طریقہ صرف یہ ہے کہ نکاح کو آسان کرو۔ شادی بیاہ نکاح جتنا مہنگا ہوگا، بدکاری اتنی زیادہ سستی اور آسان ہوگی۔ شادی جتنی زیادہ سستی ہوگی، نکاح جتنے زیادہ آسان ہوگے، بدکاری اتنی زیادہ ختم ہوتی چلی جائے گی۔ میرے آقا کا فرمان ہے، ان اعظم النکاح برکتن ایسرہ مؤونتن، سب سے زیادہ عظیم برکت والا نکاح ہے جس میں کم سے کم مشقت۔ اور شرعی بات اور سچی بات تو یہ ہے، لڑکی والوں کے ذمے رتی برابر خرچہ ہے ہی نہیں۔ مہر کا خرچہ شوہر کے ذمے،
قرآن کا حکم ہے وَابْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْسِنِينَ غیر مسافحین، تم اپنے مالوں کو خرچ کر کے تلاش کرو اپنی بیویاں اپنے جوڑے. لڑکی اور لڑکی والے کے ذمے یہ جہیز، یہ لین دین، یہ غیروں سے آیا ہوا طریقہ ہندوانہ رسم ہے جو ہمارے اندر بھی در آئی ہے. کیونکہ ان کے وہاں لڑکی کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، پیسے دے دلا کر کے لڑکی کو کسی کے حوالے کیا جاتا ہے. لڑکے کی عزت ہوتی ہے، لڑکے کی قدر ہوتی ہے، اسی لیے لڑکی والا لڑکا ڈھونڈنے کے لیے نکلتا ہے. شریعت میں یہ ہے کہ پیغام لڑکے والا لڑکی کو پیغام دیا جائے. اگرچہ اس کا کوئی برعکس بھی ہو جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں، کوئی لڑکی والا لڑکے کو پیغام بھی دے سکتا ہے، لیکن زیادہ تر قرآن مجید کی آیتوں سے یہ اندازہ ہوتا ہے اور پتہ چلتا ہے کہ لڑکی والوں کو پیغام دیا جائے کہ یہ بچی آپ ہماری بچی بنا دیجیے. جہیز کا دین اسلام میں کوئی تصور ہی نہیں. فتووں کی نزاکتوں کے اعتبار سے یہ الگ بات ہے کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے. اگر کوئی لڑکی والا لڑکی کا باپ ہدیے کے طور پر، گفٹ کے طور پر، بغیر دکھلاوے کے، بغیر دباؤ کے، بغیر تقاضے کے، بغیر مانگے ہوئے، بغیر معاشرے کی رسموں کے اپنائے ہوئے اگر کوئی لڑکی کا باپ لڑکے کو ہدیۃً کچھ دے دے تو اس کا لینا گناہ تو نہیں ہے. یہ فتویٰ ہے بغیر کسی دباؤ کے. مری تو دباؤ تو معاشرے کا کافی ہے، ایک سماج میں ایک ریچ بنی ہوئی ہے، اس کے خلاف کر ہی نہیں سکتا، یہ بھی دباؤ ہے. بعضوں کے تو مانگنے کا ڈھنگ یہ ہوتا ہے کہ بھئی اللہ کا شکر ہے ماشاءاللہ، تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ سب کچھ اللہ نے دے رکھا ہے، گھر میں گاڑی بھی ہے، ٹریکٹر بھی ہے، زمین بھی ماشاءاللہ کافی ہے، میرے خیال میں 50 بیگھے میں تو باغ ہی باغ کھڑا ہوا ہے آموں کا ہمارے ہاں. اللہ کا شکر ہے، بس اللہ کا دیا بہت کچھ ہے. وہ اصل میں بات یہ ہے کہ وہ اس کے دانش کے جو چچا ہے ان کے لڑکوں کی شادی ہوئی تھی تو ان کی شادی میں وہ آئی تھی، کیا نام، اسکارپیو. بس ذرا سا یہ ہے کہ ذرا سا فیل کریں گے بچے کہ ان کے وہاں تو اسکارپیو ہے، ہمارے یہاں نہیں آئی. ویسے اللہ کا شکر ہے، آپ پریشان نہ ہو زیادہ. یعنی بات بھی کہہ دی، مانگ بھی لی، اور عجیب انداز ہے مانگنے کا، کٹورا پیچھے ہے اور پھر بھی بھیک مانگنے کے لیے نکلے ہوئے ہیں. شرم بھی آ رہی ہے، مانگ بھی رہے. مانگنے کا ڈھنگ بھی بعض لوگوں کا الگ ہوتا ہے. ہمارے حضرت فدائے ملت رحمت اللہ فرماتے تھے کہ یہ ڈاکہ ہے، بالکل دن کے اجالے میں اتنی ساری فوج بارات کو لے کر کے گھر کے اوپر ڈاکہ ڈال لے. شکایتیں کرتے پھر لڑکے کا باپ، جی پتہ نہیں کیا ہو گیا لڑکے کو، ہمارے جب سے شادی کی ہے ہمارا تو پاس ہی نہیں پھٹکتا. پہلے بیٹھ جاتا گھنٹے 2 گھنٹے کے لیے، خیریت پوچھ لیتا تھا، کبھی سر میں تیل ڈال دیتا تھا، کبھی پاؤں دبا دیتا تھا، کبھی کپڑے وغیرہ دھلوا کے لا دیا کرتا تھا، دوائی وغیرہ کو. اب تو آتا ہی نہیں. کیوں آئے گا؟ اب آپ نے تو اس کو بیچا ہے نا. بے ہاتھ پہ نظر جاتی ہے گھڑی سسرال کی، کمرے میں جاتا ہے ڈبل بیڈ سسرال کا، کوٹ پہنے ہوئے، پینٹ پہنے ہوئے، جوتے پہنے ہوئے نظر پڑی، وہ بھی سسرال سے آئی ہوئی. بیوی کو دیکھا، وہ بھی سسرال سے آئی ہوئی. بائک پر بازار میں جانا پڑا، وہ بھی سسرال سے آئی ہوئی. تو جب نیچے سے لے کر اوپر تک، باہر سے لے کر اندر تک، جب کچھ چاروں طرف کو سسرال نظر آ رہی ہے تو آپ کون لگے اس کے؟ بھائی وہ آپ کی طرف کیوں دیکھے گا؟ وہ آپ کو کیوں دیکھے گا؟ سب کچھ تو اس کو سسرال سے ملا ہوا ہے. وہ تو وہی کے گیت گائے گا، بیوی ہی کی تو بات تو مانے گا. تو بہرحال جو کمیاں ہیں چاہے وہ معمولی سی ہیں، آپ کے لیے تو بہت آسان ہے، ہمارے لیے یو پی میں تو بڑا مشکل ہے. ہمیں تو ایسا ہے جیسے آسمان سے ایک دم اتر کے زمین پہ آنا پڑے، جب بڑا مشکل ہوتا ہے ایک دم سے نیچے آنا. لیکن آپ تو ماشاءاللہ زمین ہی پر ہیں، بس تھوڑا سا ٹیڑھے ہیں، سیدھے ہونے کی ضرورت ہے. باقی سب کچھ ٹھیک ہے. یہاں ڈی جے بھی نہیں ہے، یہاں پر ناچ اور ڈانس بھی نہیں ہے، یا گولے پٹاخے آتش بازی بھی نہیں ہے، یہاں پر 20-30 لاکھ روپے کیش کا مطالبہ بھی نہیں ہے. مہاراشٹر میں دیکھ رہا ہوں میں، اس علاقے میں جہاں کل تھے جامنیر میں، وہاں بھی لوگوں نے بتایا. اگرچہ قریب کے علاقوں میں، دوسرے علاقوں میں
یعنی کہ پورے مہاراشٹر کا یہی رواج ہے، ایسا نہیں ہے کہ پورے مہاراشٹر کو آپ کے پورے مہاراشٹر میں ایسا نہیں، کہیں کہیں پر ہے۔ حیدرآباد میں تو گھوڑے جوڑے کی رسم اتنی مضبوطی کے ساتھ مانگی جاتی ہے کہ وہاں کی تو صورتحال اتنی زیادہ نازک ہے۔ مجھے یاد ہے جب پہلی مرتبہ سن 95 میں ہم حیدرآباد اصلاح معاشرہ کے پروگرام میں گئے، دارالعلوم کے ہمارے استاد محترم حضرت مولانا قمر الدین صاحب دامت برکاتہم وہ بھی ساتھ میں تھے، حضرت مولانا عبدالرحیم صاحب بستوی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو ہم نے سوچا پہلی مرتبہ حیدرآباد آئے، چار مینار بڑا مشہور ہے، چلو ہم بھی چار مینار دیکھیں گے۔ وہاں جب پہنچے پتہ چلا صاحب اوپر نہیں چڑھ سکتے، یہیں سے کھڑے ہو کے زمین پہ دیکھ لو۔ ہم نے پوچھا بھی اوپر کیوں نہیں چڑھ سکتے، تو بتانے والوں نے ہمیں یہ بتایا کہ جب سے 2 یا 3 سگی بہنوں نے اوپر چڑھ کر اوپر سے چھلانگ لگا کر خودکشی کر لی تھی، تب سے اوپر چڑھنے کے زینے بند کر دیے گئے۔ تحقیق کی پتہ چلا کہ وہ 2-3 سگی بہنیں جوانی کی دہلیز پار کر رہی تھی، باپ منہ مانگا جہیز کا انتظام نہیں کر پا رہے تھے، محلے والوں کی شیطانی چور نظریں آتے جاتے ان کو گھورتی تھی، اچک لینا چاہتی تھی۔ ان بچوں نے دیکھا کہ باپ تو ہمارے ہاتھ پیلے نہیں کر پائے گا، ان شیطانی آنکھوں سے اپنے آپ کو ہم کب تک بچائیں گے؟ اپنی عزت بچانے کا اگر کوئی راستہ انہیں نظر آیا تو یہی آیا۔ تینوں اوپر چار مینار پر چڑھی، اوپر سے تینوں بہنوں نے ساتھ ہاتھ میں ہاتھ ملا کر کے نیچے چھلانگ لگا دی۔ ان کی جیب سے جو پرچی نکلی تھی اس میں یہ مضمون ہی لکھا ہوا تھا کہ چونکہ ہمارا باپ غریب تھا وہ ایسا نہیں کر سکتا تھا، اپنی عزت بچانے کے لیے ہم نے آخر یہی فیصلہ کیا۔ اسی زمانے میں بہار کی خبر ہمارے سامنے آئی کہ 2-3 مسلمان لڑکیاں غیروں کے ساتھ چلی گئی۔ گاؤں والوں نے پنچایت کر لی، لڑکیوں کے باپ کو بلا لیا پنچایت میں، تو نے ناک کٹوا دی، تیری بچیاں غیر کے ساتھ گئی، لاؤ ان کو بلا کر کے۔ اس نے کہا میں کہاں سے لاؤں، وہ تو چلی گئی غیر کے ساتھ۔ لیکن وہ لڑکیاں آئیں اور آنے کے بعد بھری پنچایت میں ایسے تماچے مارے کھینچ کھینچ کر ذمہ دار اور سماج کے لوگوں کے چہرے کو اوپر، اور صاف کھل کے کہا آج آنکھ کھلی ہے، سوال کرتے ہو ہم کیوں گئے؟ کل ہماری شادی نہیں ہو رہی تھی، کسی نے ہم سے نہیں پوچھا، کوئی لڑکا تیار نہیں ہوا ہم سے بغیر جہیز کی شادی کرنے کے لیے۔ ہم بدکاری کرتے، گندگی کی دلدل میں گرتے، وہ تم چاہتے تھے۔ ہم نے گندگی میں گرنے سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کسی نوجوان کا ہاتھ تھاما، اس نے ہمیں بغیر کسی جہیز کے قبول کر لیا، ہم اس کے ساتھ چلے گئے۔ کل کہاں تھے تم لوگ؟ سب کی بولتی بند ہو گئی۔ اس طرح کے حالات پیش بھی آتے ہیں، مجبوریاں ہیں۔ جو خبریں ملتی ہے فلاں بچی غیر کے ساتھ چلی گئی، وہ اسلام مذہب سے بدزن ہو کر یا غلط سمجھ کے نہیں جاتی، کبھی لو کے چکر میں پھنس جاتی ہے، کبھی کسی کے بہکاوے میں آ جاتی ہے، کبھی کسی کے لالچ کے جال میں پھنس جاتی ہے، کبھی گھر کی غربت اور جہیز کا انتظام نہ ہونے کی وجہ سے وہ کسی کے ساتھ چلی جاتی ہے۔ ہمارے لوگ محنت کرتے ہیں، ہمارے بھائی صاحب کیا نام ہے ذاکر صاحب اس سلسلے میں بڑی محنت کر رہے ہیں، اور یہاں پر محنتوں کا سلسلہ ہے، ایسے لوگوں کو سمجھانے کا، دین کی دعوت دینے کا، دین کے محاسن، دین کی خوبیاں، دین میں کوئی ذات برادری نہیں، کوئی بھید بھاؤ نہیں ہے۔ ہمیں مسلمانوں اپنے آپ کو ٹھیک اسی طرح جس طرح صحابہ کرام نے مکمل طریقے پر اپنی جان کی، اپنی مال کی، اپنی اوقات کی، اپنی ہر چیز کی قربانی پیش کی تھی دین اسلام کی اشاعت کے لیے، دین اسلام کی حفاظت کے لیے، اسی طرح کی قربانی دینے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا پڑے گا۔ اگر ہم قربانیوں سے بچیں گے، بغیر قربانی کے کبھی بھی کسی کو کچھ نہیں ملا۔ ہمارے یہاں یو پی سے چند اضلاع کٹ کر کے اتراکھنڈ بنا، ان کی ایک مانگ تھی، اپنی مانگ کو پوری کرنے کے لیے کتنے لوگوں نے گولیاں کھائی۔ گولیاں کھانے والے وہ تو چلے گئے، انہوں نے اتراکھنڈ دیکھا بھی نہیں، اترانچل یا اتراکھنڈ الگ
چیف منسٹر الگ اپنا اسٹیٹ، مرنے والے مر گئے، مگر قربانی دے کر اپنی قوم کو اپنا ایک الگ اسٹیٹ بنا کے دے کے چلے گئے۔ آج یہ ہمارا ملک ہندوستان آزادی دی، آزادی کے لیے قربانیاں دی، جیلوں کی سلاخوں کے پیچھے رہے، قربانیوں کے بعد ہی کچھ ملتا ہے، قیمت بنتی ہے۔ جب تک کپڑے پر قینچی نہیں چلتی، قطرن قطرن نہیں ہوتی، تو یہ 800,000 روپے کی صدری نہیں بکتی، 150 روپے کا کپڑا رہتا ہے۔ جب قینچی کے نیچے کو گزرتا ہے تب شیروانی 5,000 کی 10,000 کی بکتی ہے۔ جب تک لوہے کو آگ میں نہیں تپایا جاتا اور اس کی دھار نہیں رگڑی جاتی، تب تک وہ بازار میں چھوٹا سا لوہا 50 پیسے 2 روپے کا لوہا پھر 20 اور 25 روپے کا نہیں بکتا ہے۔ قربانی دینے کے بعد ہی رنگ آتا ہے، اگرچہ وہ شہر تو کسی اور موقع کے لیے ہوگا کہ رنگ لاتی ہے ہینا پتھر پہ پس جانے کے بعد۔ مہندی کا رنگ بھی تبھی چڑھے پتوں کا ہرے ہرے جب وہ سل کے باٹ کے نیچے پس کر کے آتی ہے، اس کے بغیر رنگ نہیں آتا۔ ہم بغیر کچھ کیے دھرے رنگین بننے کے چکر میں ہیں۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب۔ اللہ نے فرمایا کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ جنت میں یوں ہی چلے جاؤ گے؟ نہیں، جب تک کہ تمہارے ساتھ بھی وہ سب کچھ نہ گزرے جو اس سے پہلے رسول اور رسول کے ساتھیوں کے ساتھ گزر چکا۔ جب ان کے ساتھ گزرا تب انہوں نے پکارا متی نصر اللہ، جواب آیا پھر الا ان نصر اللہ قریب، اللہ کی مدد قریب۔ کیا حال ہے؟ میں جب پڑھتا تھا تو کچھ اشعار، بچپن کی باتیں بڑی یاد رہتی ہیں، کل کی بات تو آج یاد نہیں ہے، لیکن بچپن کی باتیں جلدی نہیں بھولتے۔ جب طالب علم تھے نظم وظم پڑھنا ہمیں کبھی نہیں آتی تھی، لیکن سنتے تھے اپنے ساتھیوں کی نظمیں جلسے وغیرہ میں۔ اس وقت کے کچھ اشعار میرے ذہن میں ہے کہ ہماری تصویر کس طرح کھینچی گئی ہے، میں تھوڑی سی تبدیلی کر کے آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ قوم مسلم ایک داعی کا ہے تجھ کو یہ پیام۔ میں بھی تبلیغ و دعوت کے کام میں دارالعلوم کے شعبے تبلیغ و دعوت سے متعلق اور منسلک ہوں، اس لیے تھوڑا سا بدل کے کہہ رہا ہوں۔ قوم مسلم ایک داعی کا ہے تجھ کو یہ پیام، اٹھ کے تیرے واسطے اب خواب غفلت ہے حرام۔ ایک خفتہ قوم کو تو نے جگایا تھا کبھی، علم و حکمت کا سبق تو نے پڑھایا تھا کبھی، پھونک دی تھی تو نے دنیا بھر میں بیداری کی روح، سر بلندی جس سے آتی تھی وہ خودداری کی روح۔ جب تیری زمین میں ہے قیمتی لال و گوہر، دوسروں کی جھولیوں پر کیوں اٹھاتا ہے نظر؟ ہمیں دوسروں کے بال، دوسروں کی کٹنگ، دوسروں کی پوشاک، دوسروں کا طریقہ اچھا لگتا ہے، تیری جھولی میں کیا نہیں ہے؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائیں تیری جھولی میں ہے، تیرے دین میں ہے، تیری شریعت میں ہے، تیرے دامن میں ہے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں، اگر ہم چاہتے ہیں ترقی، کامیابی، دنیا میں اپنی امتیازی شان، تو ہمیں قربانیاں بھی دینی ہوں گی، اور سب سے بڑی قربانی خود اپنے لیے دینی پڑے گی۔ جو اپنے لیے قربانی دے سکتا ہے وہ دوسرے کے لیے بھی دے سکتا ہے، جو خود اپنے لیے بھی قربانی اپنی نہیں دے سکتا، اپنے لیے اپنی قربانی اپنے لیے اپنی قربانی یہ ہے کہ اپنی خواہشات کو کچل دو، اپنی چاہت کو کچل دو شریعت کے سامنے، اپنے شوق کو کچل دو۔ جی تو یہ چاہ رہا یوں کروں، لیکن نبی یہ چاہتے ہیں، شریعت یہ چاہتی ہے۔ اپنے لیے اپنی قربانی پیش کرو، دوسروں کے لیے قربانی دینا تمہارے لیے انشاءاللہ آسان ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ جمعیت علماء کی ان محنتوں کو، ان پروگراموں کو، اس چلت پھرت کو، اس تحریک کو، کام کرنے والوں کی جد و جہد کو، ہر علاقے، ہر اکائی کے، جمعیت کے ذمہ داروں کی فکر مندیوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرما کر اس کے اچھے اثرات و نتائج پیدا فرمائے۔ ان محنتوں کی برکت سے اللہ ہمارے معاشرے میں جو بگاڑ، جو خرابیاں ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام بگاڑ کو، خرابیوں کو، فساد کو اللہ تعالیٰ دور فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعوت میڈیا یوٹیوب چینل محبت کا پیغام
انسانیت کے نام